حمدا والصلاۃ والسلام علم الصرف درس نمبر 11۔ آج کے درس میں فعل مضارع میں تبدیلی کرنے والے حروف کا بیان ہم پڑھیں گے۔ فعل مضارع میں تبدیلی کرنے والے حروف دو قسم پر ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ فعل مضارع کے اندر جو تبدیلی ہے وہ تبدیلی کس قسم کی ہوگی۔ معنی کے لحاظ سے تبدیلی بھی ہو سکتی ہے اور شکل و صورت کے اعتبار سے تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ تو فعل مضارع میں تبدیلی کرنے والے جو دو قسم کے حروف ہیں، ایک تو وہ ہیں جو فقط معنوی تبدیلی کرتے ہیں، یعنی اس کے معنی میں فرق پیدا کرتے ہیں، کوئی لفظی یا شکل و صورت کے اعتبار سے کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرتے۔ اور دوسرے وہ ہیں جو لفظی تبدیلی یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے بھی تبدیلی کرتے ہیں اور معنی کے اعتبار سے بھی تبدیلی کرتے ہیں۔ تو پہلی قسم جو فقط معنوی تبدیلی کرتے ہیں، لفظی تبدیلی نہیں کرتے، وہ چار حروف ہیں: سین، سوف، لائے نافیہ، لام تاکید۔ یہ چار حروف ہیں جو فعل مضارع کے اندر صرف معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں، کوئی لفظی تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ لفظاً فعل مضارع جیسے ہوتا ہے اسی طرح رہتا ہے۔ سین کا عمل، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو زمانہ مستقبل قریب کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع کے اندر دو زمانوں کا احتمال پایا جاتا ہے، دو زمانوں کا احتمال پایا جاتا ہے، حال اور استقبال۔ لیکن کچھ صورتوں میں مضارع جو ہے وہ حال کے ساتھ مختص ہو جاتا ہے اور کچھ صورتوں میں مضارع استقبال کے ساتھ مختص ہو جاتا ہے۔ تو جب سین فعل مضارع پر آ جائے تو یہ فعل مضارع کو استقبال کے ساتھ خاص کرتا ہے اور استقبال قریب یعنی مستقبل قریب کے ساتھ خاص کرتا ہے، آنے والا قریب کا زمانہ۔ جیسے سیضربو، ان قریب مارے گا وہ ایک مرد، ان قریب مارے گا وہ ایک مرد۔ یہاں پر ایک فائدہ تن بات سماعت فرما لیں کہ کبھی کبھار سوف بھی سین کے معنی میں آ جاتا ہے۔ سوف یعطیک ربک فترضی، یہاں اعلیٰ حضرت ترجمہ ان قریب کرتے ہیں، جبکہ ان قریب والا ترجمہ سین کا ہوتا ہے، سوفا کا نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی کبھار شاذ و نادر سوفا بھی سین کے معنی میں آ جاتا ہے۔ تو سوف یعطیک ربک فترضی، یہ فائدہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہے سوفا، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اس کو زمانہ مستقبل بعید کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ یہ بھی فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، لیکن مستقبل بعید یعنی دور کا مستقبل۔ سوف یضرب، دیر بعد مارے گا وہ ایک مرد۔ اس کے بعد ہے لائے نافیہ، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے لا یضرب، نہ مارے وہ ایک مرد، یعنی نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد۔ لائے نافیہ جب فعل مضارع پر آتا ہے تو اس کے اندر حال اور استقبال میں سے کوئی زمانہ مختص تو نہیں ہوتا، لیکن کیا کہ وہ زمانہ مستقبل میں
کہ لیکن وہ اس میں نفی پیدا کر دیتا ہے، نفی کر دیتا ہے اس فعل مضارع کی، حال اور استقبال میں سے کوئی مختص نہیں ہوتا زمانہ۔ اس کے بعد لام تاکید، یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے تاکیدن حال کے معنی میں کر دیتا ہے۔ یہ فعل مضارع کے اندر دو کام کرتا ہے، ایک تو تاکید پیدا کرتا ہے اور دوسرے نمبر پر اس کو حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ جیسے لَيَضْرِبُ، ضرور مارتا ہے وہ ایک مرد، لَيَضْرِبَنَّ، ضرور مارتا ہے وہ ایک شخص۔ اچھا، اب آپ یہ چاروں کی مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں فعل مضارع کے اندر کوئی لفظی تبدیلی آپ کو نہیں نظر آئے گی، ہاں ان حروف کا اضافہ نظر آئے گا۔ تو یہ تھے وہ حروف جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کے اندر صرف مانوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ حروف جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور اس میں لفظی بھی اور معنوی بھی تبدیلی پیدا کرتے ہیں، وہ حروف تین قسم پر ہیں۔ وہ حروف جو فعل مضارع پر داخل ہو کر لفظی تبدیلی بھی پیدا کرتے ہیں اور معنوی تبدیلی بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر حروف نواسب ہیں۔ حروف نواسب وہ جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، نصب دینے کی وجہ سے ان کو حروف نواسب کہا جاتا ہے، نصب دینے کی وجہ سے ان کو حروف نواسب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حروف جوازم ہیں، یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اس جزم دینے کی وجہ سے ان کو حروف جوازم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نون تاکید ہے، وہ نون ہوتا ہے جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس میں تاکید کا معنی پیدا کرتا ہے، لیکن نون کی دو اقسام ہوتی ہیں، نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ۔ نون تاکید خفیفہ وہ ہوتا ہے جو تنہا نون ہوتا ہے، اور نون ثقیلہ وہ ہوتا ہے، نون تاکید ثقیلہ جو ثقل کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی شد کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ دو نونوں کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم پڑھتے ہیں حروف جوازم کا بیان۔ وہ حروف جو فعل مضارع پر آتے ہیں ان کو جزم دیتے ہیں، صرف جزم کی بات نہیں ہے، ان کا مکمل استعمال ہے، لفظی عمل ان کا علیحدہ سے بیان کیا جائے گا اور معنوی عمل ان کا علیحدہ سے بیان کیا جائے گا، ہر ایک کا معنوی عمل علیحدہ سے، لفظی عمل سب کا ایک ہی ہے۔ لفظی عمل میں چار باتیں ہم آپ کو بتائیں گے، چار باتیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، جن صیغوں کے آخر میں ضمہ ہو ان کو جزم کر دیتے ہیں۔ یہ حروف جب فعل مضارع پر آتے ہیں تو وہ صیغے جن کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے ان کو جزم کر دیتے ہیں، جیسے یدربو، تدربو، تدربو، ادربو، ندربو، یہ پانچ صیغے جو ہیں، لم ادرب، لم یدرب، لم ندرب، لم تدرب، ان کو جزم کر دیتے ہیں۔ دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ جن صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے اسے گرا دیتے ہیں، جیسے لم یدربا، لم یدربو، جو اعراب کو ظاہر کرنے کے لیے نون آتا ہے، جو اعراب کی عوض میں آتا ہے، اس نون کو گرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد نون ضمیری میں کچھ عمل نہیں کرتے۔ نون ضمیری جمع مؤنث غائب کا نون اور جمع مؤنث مخاطب کا نون، یہ نون ضمیری ان کو کہا جاتا ہے، ان نونوں میں کوئی عمل نہیں کرتے، اسی طرح قائم رہتے ہیں۔ اور حروف علت اگر آخر میں آ جائیں تو ان کو گرا دیتے ہیں، جیسے لم یدعو، یہاں واو تھا اس کو گرا دیا گیا ہے،
تو یہ 4 کام کرتے ہیں لفظی طور پر حروف جوازم۔ نمبر 1، ضمہ ہو تو اس کو جزم دے دیتے ہیں، نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، نون ضمیری میں کچھ عمل نہیں کرتے، اور چوتھے نمبر پر حروف علت کو آخر سے گرا دیتے ہیں، اگر آخر پر آئیں تو۔ اس کے بعد معنوی عمل حروف جوازم میں سے ہر ایک کا الگ ہے۔ لم، یہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یہ مطلقاً ماضی منفی کے معنی میں فعل مضارع کو کر دیتا ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کا قرب یا بعد نہیں پایا جاتا کہ قریب کے زمانے کی نفی ہے یا بعید کے زمانے کی نفی ہے، کوئی اختصاص نہیں پایا جاتا، تخصیص نہیں پائی جاتی، بلکہ کیا کہ مطلقاً ماضی میں نفی کی جاتی ہے۔ جیسے لم یضرب، نہیں مارا اس ایک مرد نے، اس میں قرب و بعد کی کوئی علامت آپ کو نہیں نظر آ رہی، یا دوام یا استمرار کچھ نہیں نظر آ رہا، مطلقاً نفی ہے۔ تو جو نفی ہوتی ہے لم کے ساتھ اس کو نفی جہد بلم کہا جاتا ہے، جہد کہتے ہیں انکار کو۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں لم نے کیا کیا، ایک نمبر پر ماضی کو مضارع کو ماضی کے ساتھ خاص کر دیا، دوسرے نمبر پر اس میں مطلقاً نفی پیدا کر دی۔ یہ 2 کام کیے لم نے، حرف جازم لم نے آ کر فعل مضارع پر۔ اس کے بعد لما، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو استغراق کے ساتھ ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ایک کام کیا کرتا ہے فعل مضارع کو لم کی طرح ماضی منفی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، لیکن دوسرا کام جو یہ لم سے ہٹ کر کرتا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ استغراقاً نفی کرتا ہے، یعنی اس کی نفی جو ہے وہ زمانہ کلام تک پائی جاتی ہے، وہ زمانہ کلام تک پائی جاتی ہے۔ جیسے لما یضرب، ابھی تک نہیں مارا اس ایک مرد نے، یہ مطلقاً نفی نہیں ہے۔ اگر ہوتا لم یضرب، ہم کہتے نہیں مارا اس ایک مرد نے، لیکن یہ ہے لما یضرب، ابھی تک نہیں مارا، یعنی زمانہ کلام تک نہیں مارا۔ اب یہاں ایک فائدہ سمجھ لیجیے، کبھی کبھار لم جو ہے یہ لما کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، لما کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ جیسے لم، قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے فرمایا انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اس کے کھانے اور پینے کی طرف دیکھ، اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں ابھی تک بو نہ لایا، یعنی ابھی تک خراب نہ ہوا، جبکہ یہ لفظ یہاں ہے لم، تو ترجمہ ہونا چاہیے تھا مطلقاً نفی والا، لیکن یہاں ترجمہ کیا گیا ہے لما والا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق لم کبھی کبھار لما کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، جس کی مثال ہے لم یتسنہ، یہ لکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد لم، لما، لام امر، لا نہی، ان شتیہ۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لام امر کی۔ یہ وہ لام ہوتا ہے اور لام مکسور ہوتا ہے جو فعل مضارع پر آتا ہے، اور فعل مضارع کے کتنے صیغوں پر آتا ہے، اور یہ فعل مضارع کے فعل امر کے 8 صیغوں پر داخل ہوتا ہے، 6 صیغے غائب کے اور 2 صیغے متکلم کے۔ جو حاضر کے 6 صیغے ہوتے ہیں وہ لام امر کے ساتھ نہیں آتے، وہ یا تو اپنے
اصلی حروف سے شروع ہوتے ہیں یا پھر حمزہ وصلی سے شروع ہوتے ہیں. تو اب یہاں ایک فائدہ سمجھ لیجیے کہ لام مکسور جو ہوتا ہے، لام امر بھی لام مکسور ہوتا ہے، اور لام کی جو کی کے معنی میں آتا ہے وہ بھی لام مکسور ہوتا ہے. تو ان میں فرق کیسے ہوگا؟ ان میں فرق یہ ہے کہ جو ہوتا ہے لام امر، اگر ان سے پہلے واو یا فا یا ثم آ جائے، واو یا فا یا ثم آ جائے تو وہ لام امر ساکن ہو جاتا ہے، اور لام کی سے پہلے اگر یہ حروف آ جائیں تو لام کی ساکن نہیں ہوتا. جیسے آپ مثال دیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. فَلْيَضْحَكُوا، ان کو چاہیے کہ وہ کم ہنسیں. تو یہ لام امر تھا تو ساکن ہو گیا. اس کے بعد حروف جوازم میں سے ہے فعل نہج کا لائے نہج. لائے نہج جو ہوتا ہے یہ بھی فعل مضارع معروف اور مجہول کے تمام صیغوں پر داخل ہوتا ہے. اور یہ فعل مضارع فعل نہج کے اندر نہج والا روکنے والا معنی پیدا کرتا ہے. یہ آپ نہج کے بیان میں بھی پڑھ چکے ہیں اور مزید بھی پڑھیں گے. تو اس کا لفظی عمل وہی ہوتا ہے جو ہم نے بیان کر دیا، اور معنوی عمل اس کا یہی ہوتا ہے کہ یہ نہج کے لیے آتا ہے، روکنے کے لیے آتا ہے. اس کے بعد ہے جی انشرطیہ، حروف جوازم میں سے انشرطیہ. یہ انشرطیہ جو ہوتا ہے یہ فعل مضارع معروف و مجہول کے مثبت و منفی کے تمام صیغوں پر داخل ہو سکتا ہے، اور اس کی نفی اکثر لم کے ساتھ آتی ہے. جیسے لم یضرب، اگر نہ مارے وہ ایک مرد، اور یہ فعل مضارع کو شرط کے معنی میں کر دیتا ہے. ان یضرب، اگر مارے وہ ایک مرد، یعنی یہ اگر کے معنی میں آتا ہے. ان جو ہے شرطیہ، یہ شرط اور اگر کے معنی میں آتا ہے. یہ ہے آج کا درس. آج کے درس میں ہم نے فعل مضارع میں تبدیلی کرنے والے حروف میں سے وہ حروف پڑھے جو صرف معنوی تبدیلی کے پیدا کرتے ہیں، اور لفظی و معنوی تبدیلی پیدا کرنے والے حروف میں سے ہم نے حروف جوازم کا بیان پڑھا.